سر آپ نے مردوں کے اوپر تو سخت ہاتھ رکھا ہے کافی، تو ابھی تھوڑا بتائیں کہ عورتوں کا بھی کوئی قصور ہوتا ہے یا سارا مردوں کا ہی نہیں، ہوتا میں ہے؟ نے آپ کو یہی کہا، بالکل انصاف سے بات کریں گے. دیکھیں میں نے آج اسی لیے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو خامیاں تھی، خواتین کی بھی ہماری بہنیں ہیں، ناراض نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جو حق ہے وہ سچ ہے. جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ خاتون کی بے صبری کی وجہ سے ہوتے ہیں. بے صبری ہوتی ہے، بلا کی ضدی ہوتی ہے. جس بات پہ ایک دفعہ سوئی اڑ گئی بس اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. یا اگر آپ ڈیسنٹ ورڈ لینا چاہتے ہیں کہ کمپرومائز نہیں کرتے، جی نیور فائنڈنگ اے کمپرومائز، اس چیز پہ نہیں آنا. دوسری بات ہے بات کرنے کا نا موقع محل نہیں دیکھتے. یہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جہاں مسائل ہیں. جیسے ہی خاوند گھر آیا، میاں صاحب تشریف لائے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بیچارہ کس حالت میں ہے، تھکا تروٹا باہر سے آیا ہے. باہر بھی لوگوں کی سن کے آیا ہے، ظاہر سی بات ہے نا، بالکل پیسے بالکل، کمانا آسان کام تو آسان نہیں. نہیں ہے. چاہے اچھا فائنینشلی سیٹل بھی ہے، لیکن وہ باہر سے ایگزاسٹ ہوا ہوا آیا ہے، اس کے سامنے بل رکھ دینا، اتنا بل آیا ہے جی، آپ کے گھر والوں نے یہ کہا ہے جی، آج یہ ہو گیا. نہیں، آپ ذکر ضرور کریں. سارا دن آپ نے ایک آدمی کا ویٹ کیا ہے، آپ رہی ہیں. ہم ابھی تجاویز میں بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ خاتون خانہ. پھر دوسری بات، ایک اور بات، ہر وقت نہ دوسرے سے موازنہ کرنا، کمپیرزن کرنا بلا وجہ. جن سے ہم بہتر ہیں ان سے نیچے والوں سے بھی کم، اوپر والوں سے تو کرتے ہی کرتے ہیں. ہر وقت کسی کے ساتھ کمپیرزن، انہوں نے یہ چیز خرید لی ہے. یہ بالکل نہیں دیکھنا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. بڑے بھائی نے گاڑی خرید لی ہے تو اب چھوٹے بھائی کی بیگم نے اس کا سینہ حرام کر دینا ہے. ادھار لے بھائی، جو مرضی کر، لیکن کیا کرنا ہے کہ اب گاڑی لے. گاڑی چاہیے. حالانکہ وہ سٹی لائف میں ان کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے فی الحال، یا ان کو گزارا ہو رہا ہے اچھی کنوینس بائک وغیرہ پہ بھی، لیکن کمپیرزن رہنا ہے. کپڑوں کا بھی رہنا ہے، بچوں کے اسکول کا بھی رہنا ہے. یہ کسی اور موضوع میں بچوں کی ایجوکیشن پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ کمپیریٹیو رہنا ہے، ہر وقت کمپیریٹیو رہنا. کمپیریٹیو خواتین جو ہیں ان کے گھروں میں مسائل رہتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. اور لاسٹ چیز، جیسے میں نے یہی کہا کہ مرد بھی ناکام لوگوں کی جن کے مسائل ہوتے ہیں تعریف نہیں کرتے، اسی طرح خاتون بھی جن کے گھروں میں بہت مسائل ہیں وہ بھی اپنے خاوند کی کوشش کو نہیں سراہتے. جتنا بھی اس کے پاس فائنینشیل فیکٹر ہے وہ لا کے اگر گھر دے رہا ہے، 100% گھر دے رہا ہے، تو اس فیکٹر کو میں آپ کو ایک پازیٹیو فیمیل کا ذکر کروں کہ ہمارے میاں بیوی دونوں ہی دوست تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ جو تمہارا ہسبینڈ ہے نا، اس کا ہمیں لگ رہا ہے کہ کسی کے ساتھ نا افیئر ہے، تو یہ کہیں لگتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو اس نے مجھے بڑا خوبصورت جواب دیا. میں نے کہا ذیشان بھائی بات سنیں، کافی پرانی بات ہے. اس نے کہا میرے میاں کی تنخواہ 28,000. یہ میں اپنی بہنوں کو، بڑا زبردست جملہ ہے. چاہے گھر میں جا کے اس نے بہت انویسٹیگیشن کی ہے، وہ تو خاتون خانہ کا حق ہوتا ہے، لیکن اس نے جملہ بڑا کمال کا دیا کہ جی میرے میاں کی تنخواہ 28,000 پہ، وہ ساری لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی خاتون میرے میاں پہ پیسے انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے، مجھے تو خوشی ہوگی. تو مجھے پازیٹیوٹی دیکھ کے کتنا مزہ آیا اس بات کا. تو خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کی کوشش کو جس قدر وہ کر رہا ہے، تھوڑی بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اگر آپ کے مسائل سن لیتا ہے، بات سن لیتا ہے، اس کا حل نہیں نکل پا رہا، حالات ہی ایسے ہیں آج کل، حالات نہیں نکل پا رہے، سن لینے والے بھی بہت کم خاوند ہیں، تو بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ کے گھر میں، ہمارے استاد جی کہتے ہوتے ہیں کہ خاوند آئی جی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ کا خاوند آئی جی نہیں ہے نا، آپ کی بات سن لیتا ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے بڑے مسائل ہیں. تو یہ خواتین کے 3 مسائل تھے: بے صبری کرنا، ضدی کرنا، ضدی ہوتی ہیں، بات کرنے کا موقع نہیں دیکھتی، کمپیریٹیو ہوتی ہیں. سر خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتائیں جن سے ہمارے دیکھنے والے ایک اچھی زندگی گزار سکیں. دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہم، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہم دین فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، زندگی گزارنے کے سب اصول اس کے اندر موجود ہیں. تو آئیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ کیا اصول ہیں جن کے تحت ہم گزار سکتے ہیں کامیاب زندگی. تو جب آپ در مصطفیٰ پہ جائیں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے، تو زیادہ اصول بھی مرد کے لیے، کیونکہ زیادہ ڈومیننٹ پارٹ ہی وہ ہے. جن لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں کامیاب دیکھا ہے نا، وہ مرد زیادہ کوشش کرتے ہیں. خواتین بھی کوشش کرتی ہیں، لیکن زیادہ ذمہ داری مردوں کی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سب سے اچھا شخص ہی وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. صحیح. آپ باہر اچھے ہیں نا سر، آپ کا مفاد ہے،
میں باہر اچھا ہوں, میں نے پیسے کمانے ہیں, ہم نے کچھ ارننگ کرنی ہے, تو ہم اپنے گاہک کے ساتھ, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے کمپیریٹیو لوگوں کے ساتھ, اپنے باس کے ساتھ اچھے ہوں گے. آپ جی گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں, یہ آپ کے اخلاق کے معیار کا سب سے اچھا پیمانہ ہے. گھر کے اچھے ہونے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, مردوں کو کیا کرنا ہے, انہوں نے ہیلپ فل ہونا ہے. میں آپ کو زبردست بات بتاؤں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ ازواج علیہ وسلم. مطہرات کی ایک جو ہماری مائیں ہیں, ایک بیوی نہیں تھی آپ کی, زیادہ ازواج تھی, اس کے باوجود آپ گھر میں کام کرتے تھے, آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی. جی لیکن یہ امت کو تربیت دینی تھی کہ مرد کو چاہیے کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں خاتون خانہ کی مدد کر دے. وہ زیادہ آپ سے ہیلپ لے بھی نہیں رہے, جو کام وہ کر سکتے ہیں نا ان میں آپ کی ہیلپ ان کو چاہیے بھی نہیں ہوتی. انہوں نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ نے ان کے ساتھ ہیلپ کرنی ہے. اور اپنی بیگم کو یہ نصیحت کہا گیا ہے مرد کو کہ ان کے ساتھ ایک دوستانہ پہلو رکھے, جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کم سے کم اپنی بات آپ کے ساتھ کر لے. جیسے میں آج آپ کو, ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں بڑی اچھی آج انہوں نے بات بتائی کہ مردوں کو سر اکثر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی ان کی گھریلو عورتیں جو ہیں وہ گھر کی باتیں باہر کر دیتی. اس کا ایک ٹوٹکا آج آپ کو بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی نہیں آپ کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ میری بیگم نے میری بات, ہمارے گھر کی بات باہر کر دی. ہمارے ایک دوست ابھی ملے, ان کے بھی کچھ مسائل چل رہے ہیں شادی شدہ زندگی کے, تو ان سے بھی ہم نے یہی ذکر کیا کہ بھائی آپ اپنی بیگم کو سن لیں, وہ جو کہنا چاہ رہی ہے تو جی تلخ ہوگا, تکلیف دہ ہوگی, آپ کے گھر کے لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوگی, آپ کے رویے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوگی, آپ کے بچوں کے رویے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوگی. وہ شرط لگا کے دیکھ لیں کہ وہ تبھی بات باہر کرتی ہے اپنی بہنوں سے, اپنی فیملی سے تب کرتی ہے, اپنے لوگوں سے تب کرتی ہے, اپنی کلیگ سے تب کرتی ہے جی جب آپ نہیں سنتے. اب سننے کی عادت ڈالیں. دوست ہوتے ہیں نا, ہم دوستوں کی کئی باتیں ویسے ہی سنتے رہتے ہیں. جی جیسے جی میں آپ سے آ کے کہتا ہوں بھائی ریحان بھائی میرے یہ مسائل چل رہے ہیں, آپ نے کوئی اس کو فوراً حل نہیں کر دینا, جی کم از کم میں آپ کے ساتھ بات کر کے نا مجھے تھوڑا سا تسلی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح بیگم کی بھی بات سن لیں, اس سے آپ کو بڑا بینیفٹ ہوگا. تو اور سب سے بڑی بات جو مشورہ آپ لوگوں کے لیے کہ جی شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے ہوگی, میں یہ ریحان بھائی کو کہوں گا ابھی اس کو الگ کر کے نا ایک شارٹ لگا کے الگ سے بھی بنا کے لگا دیں کہ وہ کہتے ہیں نا کوسوں نہیں میلوں نہیں, ایسا شخص شیطان کا سب سے مرغوب مشغلہ کیا ہے, میاں بیوی میں لڑائی کرانا. ایسا شخص جس پہ آپ کو شک بھی پڑ جائے نا کہ یہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا رہا ہے, جتنا بھی آپ کا عزیز ہو, کوسوں نہیں ہزاروں میل دور اس سے آپ نے رہنا. ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں انٹرفیئر کرنے مت دیں کہ جو آپ کی بات ادھر, کہ آپ کی بیگم یہ کہہ رہی تھی, اپنا خاوند یہ کہہ رہا تھا, لڑائی ڈلوانے کی کوشش کر رہے, جی لڑائی ڈلوانے کی کوشش کر رہے. وہ شیخ سعدی کا مشہور واقعہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کسی نے ان کا ذکر کیا بازار میں, تو اس شخص نے آ کے ان کو بتا دی, بڑا جی خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہ یار وہ تو ہوا میں باتیں کر رہا تھا, وہ تو ہوا میں تیر چلا رہا تھا, تو نے ضرور لا کے میرے سینے میں گھمونا تھا. تو اگر ایک بات ایسا شخص جس کو پتہ چل گئی ہے ہسبینڈ کی بات, وہ ضرور جا کے بیوی کو بتائے گا. آپ نے اگر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے, یہ میاں بیوی دونوں کو بتا رہا ہوں کہ جس شخص پہ شک پڑ جائے کہ یہ لڑائی ڈلوانے والا بندہ ہے, اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں, وہ جتنا بھی عزیز ہو. اچھا دیکھ لیں, اب کیونکہ کچھ وہ جیسے سسٹرز ہوتی ہیں, لڑکی کی ہوتی ہیں یا لڑکے کی ہوتی ہیں. اب یہاں پہ نا بات زندگی سے دور نکال دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنی بہن سے, اپنے بھائی سے, اپنے لوگوں سے پیار کریں, جی لیکن ان کو یہ حق نہ دیں. کان تو آپ کے اپنے ہیں نا سر, جی فیصلہ آپ نے اپنے کرنا ہے, ہاتھ آپ کا اپنا ہے. جی کوئی آپ کا ہاتھ اٹھا کے آپ کی بیگم کو نہیں مروائے گا آپ سے. بالکل. حافظ عبدالحمید اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا, اتنا عالم بعمل نہیں ملا میں ان سے. تو حافظ صاحب کہتے ہوتے تھے کہ شیطان کو اپنے اعمال کا ذمہ دار مت ٹھہراؤ. میرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ شیطان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. شیطان آپ کو صرف مشورہ دیتا ہے کہ مشورہ. مار بیوی کو, تھپڑ مار, نکال دے گھر سے, ظلم کر, زیادتی کر, ہاتھ پکڑ کے مارے گا نہیں. تو جی یہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا, یہ شیطان کے چیلے ہیں. آپ اپنی زندگی میں محبت کریں اپنے لوگوں سے, لیکن دیکھیں وہ آپ کو ٹور کرنا چاہ رہا ہے, یہ بڑا زبردست رشتہ بنتا ہے. تو وہ ایک ڈرامے کا ڈائلاگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, لیکن ہے بڑی زبردست, کہ یہ میتھ کا اصول ہے, ریاضی کا اصول ہے جی کہ 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 جی بچتا ہے. لیکن محبت کا, شادی شدہ زندگی کا 2 میں سے 1 مائنس کرو نا, پھر کوئی بھی نہیں بچتا, پھر دونوں نہیں بچتے. اور جن لوگوں کی اللہ نہ کرے زندگیاں خراب ہوئی ہیں, آپ یہ چیک کر لیں, ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کوئی قابل قبول نہیں سمجھی جاتی. جی بہت کم جس کی بیچارے کی, خاص طور پہ خاتون کی شادی شدہ زندگی کامیاب نہ ہو, اس کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے. جی تو میں اپنی بہنوں کو یہ سجیشن دوں گا, کوشش کریں کامیاب کرنے کے لیے.
عورتوں کے لیے صرف 2 سجیشن ہیں. ایک یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، عزت کی حفاظت کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے، اور کوئی ذمہ داری ہی نہیں رکھی. اس سے زیادہ کامیاب شادی شدہ زندگی کا کیا اصول ہوگا کہ عورت جو ہے نماز روزے کی پابند ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، خاوند کی عزت کی حفاظت کرے، اور اس کے ذمہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، وہ اس کی تو آٹومیٹکلی لائف سکسیسفل ہے. اور دوسری بات، ایک چونکہ ہم آج کل ماڈرن بھی ہیں، ہمیں ماڈرن ٹیکنیکس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک امریکی جریدے نے لکھا ہے، آپ ریسرچ کر کے چیک کر لیں، گوگل کر کے چیک کر لیں، یہ میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا تھا کہ ناکام شادی شدہ زندگی کا زیادہ اثر خواتین پہ پڑتا ہے. وہ بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے. مرد نے تو پھر باہر زندگی میں گزارنا نا وقت. اگر کسی جوڑے کی ناکام شادی شدہ ہوتی ہے، مرد پہ بھی اثرات پڑتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن زیادہ بیماریاں، زیادہ سائیکولوجیکل پرابلم، زیادہ ڈسیبلٹیز جو ہیں وہ خاتون میں پیدا ہو جاتی ہے. اور عورت تو نام ہی قربانی اور سیکریفائس کا. اس لیے جوڑنے کی کوشش کریں. اس سب ڈسکشن کو آپ اپنے لیے مفید سمجھیں، اور اگر اللہ کرے کسی کا فائدہ ہو جائے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس انفارمیشن کو اگر آپ کو یوزفل لگتی ہے تو پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور فائدہ پہنچائیں، اور اس بات کو آگے کنوے کریں. یہ واقعی ایک صدقہ جاریہ تھا، اس امانت ہے آپ تک. کوشش کریں کہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو. آخر میں پھر آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بھولیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئے موضوع اور نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.